الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، قرآن حکیم سے جو آیت کریمہ جس کا میں نے سہارا لیا ہوا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ان ماؤں، بہنوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے ان کی پاکیزگی پر
اور ان کی دیانت اور امانت پر خوشخبری بھی سنائی، اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ آگاہ کیا گیا کہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ اپنوں کی ہوتی ہیں، اپنوں ہی سے وہ خرابیاں معاشرے کے اندر آ ہی جاتی ہیں، جس کا ازالہ بھی ہم خود بھی کر سکتے ہیں، اور پھر معاشرے کے اندر جو اچھائیاں ہوں وہ بھی ہم ہی خود لاگو بھی کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں قدم رکھا تو سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی خواہش اور تمنا اور حسرت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عورتیں باپردہ ہو کر گھر سے نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر دلیرانہ انداز میں باتیں کرتے ہو، شجاعت اور بہادری آپ سے پوٹ پوٹ کر مجھے یہی بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی تقویت آپ کے ذریعے سے ہی ہوگی، میں نے تبھی تو مانگا تھا۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ باپردہ ہو کر عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں، بہت بڑی اچھی بات ہے، لیکن اور بہت ساری باتیں تھیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائی۔ من جملہ ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ بے پردگی ہے، وہ بےہودگی ہے، اور وہ بے حیائی ہے، اور زیادہ تر جو بے حیائی ہوتی ہے وہ عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تبھی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ بات وجدان کی طرح، تیر کی طرح دل کے اندر، وجدان کے اندر رس بس چکی تھی کہ اللہ کے رسول اگر یہ عورتیں گھر سے باپردہ ہو کر نکلے تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیرت کی باتیں کرتے ہو، اور تقاضا بھی یہی ہے۔ اب اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ گفتگو شروع تھی، یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل ازیں یہ فرما دیا کہ میں قوانین کا مبلغ ہوں، قانون ساز نہیں ہوں، قوانین کا مبلغ ہوں، قانون ساز نہیں ہوں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو سر بچشم۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبات کی ترجمانی قرآن کی صورت میں ہو گئی، اور قرآن کی یہ آیتیں اتری۔ کون سی؟ قرآن کہتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک
اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کی ترجمانی یوں فرما دی: یا ایھا النبی قل لازواجک، سب سے پہلے اپنے گھر سے، معاملہ اپنے گھر سے شروع ہوگا، تب جا کر دوسروں تک پہنچانا، دوسروں پر لاگو کرنا، اس کا انداز اور وہ پھر مناسب ہوگا۔ جب گھر کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں تو دوسروں کو کس طرح بتا دیں؟ وہ تو سب سے پہلے آپ کی طرف انگلی اٹھائے گا۔ قرآن نے فرمایا: یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، تبلیغ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، قل کہہ دیجئے، لازواجک سب سے پہلے اپنی بیویوں کو، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیجئے اور جملہ سارے خواتین عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے نکلے تو باپردہ ہو کر، کوئی دوپٹہ پہن کر گھر سے نکلے، یدنین علیہن من جلابیبہن، ایک ایسی بڑی چادر کے اندر لپیٹ کر، تاکہ سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن اس کا وہ ڈانپ رہے اور وہ پردے کے اندر رہے۔ پردے کا حکم تو اتنا سخت ہے، پہلے پردے کا حکم تو نہیں تھا، لیکن جو معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی گئی تو وہ بے پردگی کی وجہ سے تھی۔ آج ہم نے دیکھا پورے معاشرے کے اندر جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں، مغرب نے عورت کو کھلونا بنا دیا ہے، مغرب نے عورت کو کھلونا بنا دیا ہے، عورت کی تصویر کو وہ سائن بورڈوں پہ رکھ کر اس کے ساتھ کھیل کھیلا، تاکہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اب اور کوئی چیز نہیں ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ اس پہ ہو سکے کہ آپ نے ایک عورت کی تصویر آویزہ کر کے لوگوں کو دکھا دی، اور وہ بھی برینا۔ مغرب نے عورت کو کھلونا بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس باپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوں، اب معاشرے کے اندر یہ باتیں تب جا کر بنتی ہیں جب پرورش ہو، جب تربیت ہو، تو پھر اس طرح قسم کی خرابیاں کبھی بھی جنم نہیں لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس باپ کو اللہ نے بیٹیاں دی ہوں وہ ان کا اچھا نام رکھے، انہیں تعلیم اور تربیت دے، ان کی صحیح پرورش کرائے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں انہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس باپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے ان بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو، ان کو بتا دو کہ کل قیامت کے دن حشر میں وہ میرا اتنا قریب ہوگا جس طرح دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرما دیا، اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اسلام عورت کو چراغ خانہ دیکھنا چاہتا ہے، شب محفل نہیں دیکھنا چاہتا۔ دائیں بائیں سے ہونے والے پراپرگنڈے کے اندر، خاص طور پر مغربی تعلیمی اداروں میں، یہ پراپگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کا کوئی باوقار مقام نہیں، حالانکہ اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس کی عفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام عورت کو چراغ خانہ دیکھنا چاہتا ہے، شمع محفل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ اسلام سے یہ گنجائش نکالے تو یہ اس کی بھول ہے۔ میرے عزیز دوستو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس وقت جذبات سے ہٹ کر یہ بات بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جذبات کے اندر نہیں۔ بہت سارے فیصلے ہوئے، فاروق اعظم نے فیصلے کیے، لیکن جذبات سے ہٹ کر اس وقت کے کافروں نے تو یہ کہا کہ جذباتی فیصلہ ہو گیا، جذباتی نہیں، این اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قوانین کا مبلغ ہوں، قانون ساز نہیں ہوں۔ معاشرے کے اندر یہ جو خرابیاں بے پردگی کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبات قرآن کی صورت میں آیتیں اتری۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے، بہنوں سے، ونساء المؤمنین، تمام عورتوں سے، یہ نہیں کہ آپ کے گھر کے اندر پردہ ہوگا باہر نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات ہیں اور وہ عورتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے تو ان کا پردہ ہوگا، باقی ہمارا پھر نہیں۔ میرے عزیز دوستو، عرض یہ کر رہا تھا عورت کے زندگی کے 4 مراحل ہوتے ہیں، عورت کے زندگی کے 4 مراحل ہوتے ہیں، ان 4 مراحل سے گزر کر وہ عورت بن جاتی ہے، وگرنہ وہ ڈانسر ہی رہے گی۔ آج ہم نے دیکھ لیا معاشرے کے اندر سب سے بڑی خرابی، عورت گھر سے نکلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بے پردہ ہو کر گھر سے نکلتی ہے خوشبو لگا کر، فہی کذا و کذا، اس پہ لعنت اور پھٹکار ہے، فعلیہ اللعنۃ والملائکۃ والناس اجمعین، لوگوں کو بھی پھٹکار، لعنت، اللہ تعالیٰ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی۔ عورت کے زندگی کے 4 مراحل ہیں، ان 4 مراحل سے گزر کر وہ عورت بن جاتی ہے۔ عورت جب بیٹی ہے تو اس کے سر پہ اس وقت کا دوپٹہ ہونا چاہیے، عورت جب بہن ہے تو اس کے سر پہ عصمت کی چادر ہونی چاہیے، عورت جب بیوی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں، اور عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بہن ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے، عورت ماں ہوتی ہے، 4تھے مرحلے کے اندر ماں بن جاتی ہے۔ تو دیکھیں جب عورت بیٹی ہے تو اس کے سر پہ اس وقت کا دوپٹہ ہونا چاہیے، تو وہ سمجھے گی کہ میرے لیے دوپٹہ ہے، میرے لیے آوارہ گردی نہیں ہے۔ ہاں بے شک اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے، دین اسلام کے حوالے سے آزادی دی ہے، آوارہ گردی نہیں دی۔ تو اس وقت کا دوپٹہ، عورت جب بہن ہے تو اس کے سر پہ عصمت کی چادر ہونی چاہیے تاکہ اس کی کوئی عصمت دری نہ کرے۔ عورت جب بیوی ہے تو چونکہ اس کا تعلق اپنے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا، تو عورت جب بیوی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے خاوند کے ساتھ وفا کرتی ہیں، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ اس کی وفا نہیں ہوتی۔ تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں، اور عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، عرض یہ کر رہا تھا دنیا کے کسی نظریے نے عورت کو وہ عزت عطا نہیں کی جو اسلام نے عزت عطا کی ہے۔ اس وقت میں جب آپ نے دیکھا جہالت کے دور میں عورت پیدا ہوتے ہی، بیٹی پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفنا کیا جاتا تھا۔ یہ ایک دور جہالت گزرا ہے،
ایک سنگ ترین دور گزرا ہے کہ اس جہالت کے دور میں جب بھی کسی کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دی جاتی تھی کہ کیوں پیدا ہوگی، بیٹا کیوں نہیں ہے۔ آج کل کے اس معاشرے کے اندر بھی یہی خرابیاں کچھ ہیں۔ اگرچہ وہ بیٹی کو ذبح تو نہیں کرتے، ہلاک تو نہیں کرتے، قتل تو نہیں کرتے، زندہ درگور تو نہیں کرتے، لیکن پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، تو پھر کہتے ہیں خاموشی بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے۔ اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے پھر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے خوشی کے مارے۔ تو وہی جہالت کا جو دور ہے وہ آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہے، لیکن تھوڑا سا اتنا فرق آ گیا ہے کہ اسلام نے ہمیں کچھ سکھا دیا، اسلام نے ہمیں کچھ سکھا دیا کہ یہ زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا اسلام کے کسی نظریے نے دنیا کے کونے کونے پہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، دنیا کے کسی نظریے نے اسلام کو، عورت کو وہ عزت عطا نہیں کی جو اسلام نے عزت عطا کی ہے۔ اسلام نے صرف اس کو زندگی کا حق ہی نہیں دیا بلکہ وہ مقام عطا کیا ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس کی عفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جنت کی حوریں بھی اس کی عفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن تب جب عورت بن جائے۔ میرا عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری بھی سنا دی کہ جس نے بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، بہنوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، ان کی صحیح پرورش اور تربیت کی، اور پھر وہ بالغ ہو گئیں، بلوغ کے بعد کسی اچھے گھرانے میں نکاح میں دے کر ان کو آباد کیا۔ حدیث میں آتا ہے من آل بنات فأدبہن وزوجہن فلہ الجنہ، کہ جس باپ نے یہ حسن سلوک کیا اپنے بیٹیوں کے ساتھ تو ان کو بتا دو کہ قیامت کے دن حشر میں وہ میرا اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ آج ہم تو جنت نہیں لیتے، آج ہم اپنے بیٹیوں اور بہنوں سے لا علم ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں کہ میری جو اولاد ہے وہ کہاں گزر بسر کر رہی ہے۔ رات کو دیر سے آنے والے اولاد کو کبھی آپ نے دان ٹپٹ نہیں کی کہ کیوں بیٹا کہاں گیا تھا، یا بیٹی گئی کیوں بیٹی کہاں گئی تھی۔ آپ کے لیے یہ تعلیم تو نہیں دیا گیا ہے، آپ کے لیے یہ تعلیم تو نہیں دیا گیا کہ آپ، اسلام نے تو آزادی دی ہے لیکن آوارہ گردی نہیں دی۔ کیوں کہ جب اگر اس طرح کی پرورش پایا جائے تو معاشرے کے اندر یہ خرابیاں دور ہو سکتی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملے کے اندر سب کچھ ختم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگے، ابھی دار اسلام میں داخل ہو گئے، جہاں بھی تھے ممتاز تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جہاں بھی تھے ممتاز تھے، ممتاز حیثیت تھی۔ جب اپنے کفر کے اندر تھے تو کفر اسے لرزہ پر اندام تھی، جب اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر دار اسلام والے بھی ان سے لرزہ پر اندام ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الفاروق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والوں کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ بھی آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زائرین حرم جو یہاں عمرے کے لیے آتے ہیں، جہاں حج کے لیے آتے ہیں، اگر یہاں 2 رکعت نفل مقام ابراہیم کے ساتھ ادا کریں، دیکھو اب کتنا اس کا ایک ذہن تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دائر اسلام میں داخل ہو گئے، اس کو کہاں اس کا علم ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ بیت اللہ شریف ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، حیثیت ہے۔ رشد و ہدایت کا وہ بین الاقوامی مرکز بیت اللہ،
اور ساتھ ساتھ مقام ابراہیم، ساتھ اور بھی بہت سارے مقامات مقدسہ وہاں موجود تھے، لیکن اس کے علم کے اندر یہ باتیں تھی، تبھی تو اللہ نے اس کا انتخاب کیا، وگرنہ اور بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، اور بہت سارے تھے جو سرزمینی مکہ کے اندر گھومتے پھرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ اور دوسری بات کہی کہ مقام ابراہیم کے اندر 2 رکعت نفل ادا کریں، تو کیا یہ بات بہتر نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ دہرا دیا کہ میں قوانین کا مبلغ ہوں، قانون ساز نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے بے شک، چنانچہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب وہاں تو جگہ بھی نہیں ہوتی، 2 رکعت نفل ادا کرنے کے لیے وہاں جگہ بھی میسر نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے مقام ابراہیم کے ہاں ارد گرد 2 رکعت نفل ادا کرنے پڑتے ہیں، تو وہاں کا جو شرطا ہوتا ہے وہ ہمیں بگا دیتا ہے کہ یہ جگہ ضروری نہیں ہے، ادھر جاؤ، وہاں جاؤ، وہاں جاؤ، پورا حرم ہے، جہاں کہیں بھی ہو 2 رکعت پڑھ لو، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں تم پڑھ لو، تو وہاں جگہ بھی اب میسر نہیں ہوتی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ تیسری بات کون سی تھی؟ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ادھر ابو جہل رئیس المنافقین ابن ابی، اس کا جنازہ تیار تھا، اور اس کا بیٹا اکرم آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا یہ خواہش ہے اس کی کہ اس کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں اور آپ کے کرتے سے اس کو کفن دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم کریم، بڑے رحمت والے، تبھی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رحمت دونوں جہانوں کے لیے۔ تو اس نے کہا اگر اس کی اخروی بربادی آبادی پہ بدل سکتی ہے تو میرا یہ کرتا بھی لے جاؤ اور اس کو کفن دے دو اسے۔ اب وہ کرتا جس پہ عرش بری سے عفت و عصمت کی مہریں لگی ہوئی ہے کہ ایک دھاگے پر، ابو ابن ابی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور جنازے کی تیاری کر لو، میں آ رہا ہوں۔ اب جنازہ بھی ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ جنازہ پڑھا دیا اس کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے کے اندر موجود تھے، آپ دیدہ ہو گئے، دل کے اندر ایک جوش اور ولولہ طاری ہو گیا کہ یہ تو وہی ہے جس نے ہماری امی عائشہ صدیقہ پر الزام تراشی کی تھی، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی پر اس نے داغ ڈالا تھا، یہ تو وہی ہے جس کا نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ تو میرے عزیز دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جنازہ بھی ہو گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے کے اندر موجود ہے، اور اسی وقت فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ یہ کون ہے، کس کا جنازہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھا دیا حسب وعدہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک سے، وہ کرتا جس کے ایک ایک دھاگے پر عفت اور عصمت کی عرش بری سے مہریں لگی ہوئی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی منافق ہے، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ تو اسی وقت حکم آیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر، لا تصلی، کبھی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنا ان منافقین میں سے، ان بے ایمانوں میں سے اگر کوئی بھی مر جائے۔ منافق دھرتی کا سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے، منافق دھرتی کا سب سے بڑا دیوس ہوتا ہے، منافق دھرتی کا سب سے بڑا
ظالم ہوتا ہے، منافق دھرتی کا سب سے بڑا کفر کے آخری درجے پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، منافق دھرتی پر ایک ناسور ہے، منافق دھرتی پر ایک بیماری ہے، منافق دھرتی پر ایک مرض ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ نمازی جنازہ تو پڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا لا تصلی علی احد منہم، ان بےایمانوں میں سے اگر کوئی بھی آندہ مر جائے تو ان کی نماز جنازہ تک بھی نہیں پڑھنا، بلکہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنا۔ ولا تقم علی قبری، کیوں کہ اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، ان کے لیے اگر 70 بار بھی دعائے مغفرت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے فرمایا کبھی ہرگز ان کو میں معاف نہیں کرتا۔ یہ دھرتی کا سب سے بڑا منافق، بڑا مرضی، بڑا غرضی، بڑا دیوس، بڑا شیطان ہوتا ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر گھس کر آپ سے آمنے سامنے کچھ اس طرح، اور پھر جب منہ پھیر لیتا ہے تو پھر اور کچھ انداز ان کا ہوتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ تو میرے عزیز دوست عرض یہ کر رہا تھا، معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، منافقت سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ کے سامنے اور کچھ جو پروگرام جو منصوبہ ہوتا ہے منافق کا وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ آپ سے منہ پھیر لیتا ہے پھر کچھ اور پروگرام کر لیتا ہے، کچھ اور منصوبے بنا لیتا ہے، جو معاشرے کے اندر سب سے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، جو معاشرے کے اندر سب سے بڑا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، جس سے چھٹکارا ملنا پھر مشکل ہوتا ہے۔ اپنے منافقوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں معاشرے کے اندر، جو سب سے بڑی بات تھی، جو آیت کا سہارا میں نے لیا تھا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کون سا درجہ، ان کے لیے کون سا ان کی وہ اللہ تعالیٰ نے میسر کر دیا ہے، اعد اللہ لہم مغفرتا، اللہ نے ان کے لیے مغفرت و اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے، پرورش کا فقدان ہوتا ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں خوشی مناتے ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں سے ایک ملتا جلتا ایک رویہ ہے، روش ہے، ان لوگوں سے، اس دور جہالت کے لوگوں سے۔ اس پہ بھی خوشی منانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر پہلی جب بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے لیے مبارک ہے، اور بیٹے بھی، ان پہ بھی خوشیاں منانا چاہیے۔ لیکن جہالت کا جو دورہ ہے جو گزرا ہوا تھا، جو اپنے بیٹوں کو زندہ درگور کرتے تھے، کم از کم ان سے ہماری روش نہ ملے، خوشی منانی چاہیے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بہت زیادہ غصے ہو جاتے تھے اس پر، جب اس کو یہ پتہ ہوتا، جب اس کو یہ بات سنا دی جاتی کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو بہت زیادہ غمزدہ ہو کر اور غمگسار ہو کر خاموش تو رہنا تو ان کا ہی شیوا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خوشی ہی مناتے کہ اللہ کے رسول نے تو فرما دیا کہ سب سے پہلے بیٹی ان کے لیے کیا ہے، مبارک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
جمعے کے اندر جو ہمارے وہاں چارباغ کے اندر جو اسپتال ہے وہاں فری کیمپ لگے گا، اور اس کے اندر آپ کو فری دوائیاں بھی ملے گی، میڈیسن بھی آپ کو ملے گا، اور بھی بہت کچھ جو آنکھوں کے آپریشن کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح جو موتیاں ہوتے ہیں اس کے اندر اس کا بھی آپریشن ہوگا، اور یہ فری ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ انہوں نے جو تاریخ مقرر کر دی ہے ان کے لیے 26، 27، 28 اکتوبر 26، 27، 28 اکتوبر کو چارباغ اسپتال اگی میں وہاں یہ انشاءاللہ کیمپ لگے گا، فری میڈیسن اور فری آپ کے آپریشن بھی ہوگا، اور بھی بہت کچھ آپ کے لیے جو وہاں سے میسر ہوگی انشاءاللہ فری میں ملے گا۔ تو آپ کو یہ اطلاع دینی ضروری تھی، اگر کسی کا اس طرح کوئی بھی معاملہ ہے آنکھ کے حوالے سے تو وہاں جائیں، آپ کے لیے فری سب کچھ ملے گا انشاءاللہ 26، 27، 28 اکتوبر کو۔ اور دوسرا اعلان بھی سماعت فرمائیں، انشاءاللہ پنجپیر کا اجتماع ہر سال ہوتا ہے، اور ہر سال یہاں سے بڑی تعداد میں گاڑیاں جاتی ہیں، یہاں سے ہم اپنے مدرسے سے طلباء اساتذہ بھی جاتے ہیں، حضرت خطیب صاحب خود وہاں تشریف لے جاتے ہیں، ان کا بھی بیان ہوتا ہے وہاں، اور ہمیں بھی وہ موقع دے دیتے ہیں، وہاں ہمارا بھی بیان ہو جاتا ہے، ہمارے بھائیوں کا بھی۔ تو علماء کرام بھی اور بہت بڑے اکابرین جو مشائخ اعظام ہیں انشاءاللہ ان کے قرآن کے حوالے سے درس قرآن بھی ہوگا، اور قرآن سے باہر کوئی بات نہیں ہوتی، قرآن سے باہر کوئی بات نہیں ہوتی، آپ کو انشاءاللہ توحید و سنت کا سبق ملے گا انشاءاللہ وہاں سے۔ تو اس کے لیے ضرور جائیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے جو یہاں مدرسے کی انتظامیہ ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کریں، ان سے رابطہ کریں کہ کس طریقے سے جانا ہوگا۔ تو اگر ہمارے ساتھ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر اپنے طریقے سے جاتے ہیں تو وہاں پنجپیر ثوابی میں انشاءاللہ یہ اجتماع ہوگا، وہاں جائیں، ملک بھر سے جید علماء کرام خطباء اعظام انشاءاللہ وہاں تشریف لائیں گے، ان کے بیانات ہوں گے، توحید و سنت پر مبنی بیانات ہوں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جائیں گے نا، ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرا بھائی ڈاکٹر ضیاء الرحمن وہ بیمار تھا، 2-3 دن سے وہ اس کو دل کا عارضہ ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ آج ٹیسٹ کے لیے ان کو میں نے بھیج دیا ادھر، اور میں خود اس کی جگہ ادھر آ گیا، تو ان کے لیے صحت کے لیے بھی دعا کریں، حضرت خطیب صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان امراض کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اور اجتماع کی تاریخ جو ہے 24، 25، 26، 27 جمعرات کو انشاءاللہ شروع ہوگا، اور جمعہ ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ دعا ہوگی، اتوار کو انشاءاللہ دعا ہوگی، یعنی اس جمعرات کو جو آنے والا جمعرات ہے 24، 25، 26، 27 انشاءاللہ تعالی۔